الحمدللہ ہم نے یہ کلام رب کے لیے لکھا ہے جس کی کوئی مثال تو نہیں۔ ہم شرک کا مطلب آپ کی تعلیم اور سرکار کے کرم سے سمجھ گئے ہیں کہ جو دل میں ہو اس کے برابر یا اس سے بڑھ کر کسی کو شمار کرنا، ایسا ممکن ہی نہیں یار کے برابر کوئی جگہ لے سکے۔ ہر ایک جیسا تو کوئی تجھ سا نہیں، آئینہ دل میں تیرا ہم سایہ نہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر ہم رب کے لیے اپنے جذبات میں کسی عورت کے آرائش زلف، آنچل، چوڑیاں وغیرہ کا ذکر کریں تو کیا یہ غیر مناسب ہوگا؟ بھئی رب کے لیے رب کا ہی یعنی تصور کرو نا، عورت کا کیوں کر رہے ہو؟ اللہ چوڑیاں تو نہیں پہنتا ہے، نہ اللہ کا آنچل ہے کہ بھئی اے اللہ کے آنچل تو اتنا عظیم ہے، تو عرش الہی پر لہرا رہا ہے۔ بھئی آنچل، چوڑیاں، ان کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے اللہ کے بارے نہیں، بس اللہ کا تصور کرو تو اللہ کا ہی تصور کرو، اور اللہ کا تصور سب سے بہترین یہ ہے کہ اس کے نام کا تصور کرو۔ اللہ کو تو آپ نے دیکھا نہیں ہے، جب دیکھا نہیں ہے تو اپنی تخیل سے، اپنی سوچ سے کوئی نقشہ بناؤ گے، وہ شرک ہو جائے گا۔ تنویر سمجھ میں آئی یہ بات؟ آپ نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے نا، تو اب اپنے تخیل میں، اپنی سوچ میں کوئی اس کا ناک نقشہ بناؤ گے، وہ شرک ہو جائے گا۔ اسی لیے بہتر ہے کہ رب کا تصور نہ کرو، ابھی تم نے رب کو دیکھا نہیں ہے، ابھی تم اللہ کے نام کا تصور کرو، اس میں ذات اللہ کا تصور۔ آگے بولو بھائی۔ ہم بہت جلد آسٹریلیا کے دورے پہ جائیں گے، تو راستے میں کوالالمپور بھی پڑے گا اور سنگاپور بھی پڑے گا، تو یہاں جو لوگ ہوں ان کی لسٹ بنا کے رکھیں۔ کوالالمپور، سنگاپور ہوتے ہوئے ہم سڈنی جائیں گے، تو وہاں بھی جو ہیں لوگ آسٹریلیا میں جہاں جہاں بھی ہیں ان کی بھی لسٹ بنا لیں۔ سڈنی میں تو ہیں بہت سارے، شاید میلبرن اور آکلینڈ کہہ رہا ہوں، ایڈیلیڈ میں بھی ہیں، برسبن میں بھی ہیں، پرتھ میں بھی ہیں۔ ابے پرتھ کون جائے گا اتنی دور؟ پرتھ میں کتنے ہیں؟ میں تو فلائٹ ایسے پکڑا سنگاپور سے پرتھ، پرتھ سے سڈنی، ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ سلطانہ رضیہ، آئی لیو ان سڈنی۔ اوکے، ہمارے لوگوں کے پاس آپ کا ہوگا کانٹیکٹ نمبر۔ ابھی تو سوال کیا تھا اخلاق میں، محفل کونین کیا ہوتی ہے؟
کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی مجلس کی طرف اشارہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس تک رسائی حاصل کیسے کریں گے؟ یہ رسائی وغیرہ اس وقت شروع ہوتی ہے جب مرشد نفس پاک کر کے حضور کے بارگاہ میں لے کے جاتا ہے، پھر وہاں سے جو ہے رسائی شروع ہو جاتی ہے۔ عابد حسین، یورپ کب آئیں گے؟ ہم یورپ میں ہی تو رہتے ہیں۔ آپ بتائیں، آپ یورپ میں کہاں رہتے ہیں؟ پرتگال؟ اچھا، یہ پرتگال میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی وہاں سے گزر ہوگا تو رکیں گے آپ کے پاس۔ کیمرے کام نہیں کر رہے، اس کو کہنا۔ اگر سرکار کو آ کر اس مخلوق کو بچانا نہ ہوتا تو سرکار اس وقت کیا کر رہے ہوتے؟ سرکار اپنے جہان میں کیا کرتے ہیں؟ وہاں کا ماحول کیسا ہے؟ وہاں کے باسی کیا کرتے ہیں؟ ماحول بہت اچھا ہے وہاں کا، اس کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ وہاں ہر وقت ایسا سما رہتا ہے ملتا جلتا، جیسے صبح صادق کا یہاں پر وقت ہوتا ہے۔ جب ہلکا ہلکا اجالا پھیلنے لگتا ہے اور رات کی سیاہی وہ اپنا بستر باندھ کے روانہ ہونے لگتی ہے، بڑا پرسکون ماحول ہوتا ہے۔ تو اس طرح کا وہاں کی ایمبینس یہ ہے۔ وہاں کے باسی کیا کرتے ہیں؟ سرکار کے جہان میں تو سرکار ہی ہیں، اور کوئی باسی تو نہیں ہے وہاں۔ بس اور کیا ہے اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ وقت آئے گا کہ ہم تفصیل سے بھی بات کریں گے اس موضوع پر، لیکن ابھی وقت کا انتظار ہے۔ آگے